إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آیت نمبر ہے 164 164. تک چلیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک موضوع ذکر کیا ہے توحید اور وجود باری تعالیٰ کے طرح ہے. اور 7 بنیادی دلائل تھے. یہ آیت سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہار، واختلاف اور بدل بدل کر آنا اور بدلنا، رات کا اللیل رات النہار دن کا. پہلے ان کو 2 کو سمجھ لیتے. یہ آپ اس کو سورج تصور کر لیں ذرا، یاد ہے نا سر؟ اس کو ذرا سورج تصور کر لیں. اس کے نیچے آپ اس کو ایک صفحہ آپ اس کو زمین تصور کر لیں گے، گول سی جو چیز. اب یہ اس کے ارد گرد ایسے گھومتا ہے، ایسے روٹیشن چلے گی، ایسے ایسے نا یہ گھوم رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ جگہ فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے. ذرا ادھر آ جائیے، بڑی اچھی طرح سمجھیے، یہ بڑی قیمتی آیت ہے انشاءاللہ. ان آیات کو سمجھ کے آپ کسی ملحد کو سمجھائیں گے نا، انشاءاللہ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لے گا. اور یہ میں نے کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کروایا اور پڑھا ہے. یہ دیکھیے ایسے گھومتی گھوم رہا ہے، اور یہ گھومتے گھومتے 365 دفعہ جب گھوم کے دوبارہ یہاں پر آتا ہے نا، یہ 301 دفعہ گھومنے کو ایک دن کہتے ہیں اور رات کہتے ہیں. جو حصہ سورج کے سامنے ہے وہ دن ہے، جو ایسے گھوم رہا ہے نیچے آ گیا وہ رات ہے. اور اس طرح یہ دن اور رات کا، ورنہ سادہ سی بات ہے، دن اور رات کے بدل کے آنے میں کیا نشانی ہو سکتی؟ یہ نشانی ہے. بڑا کمپلیکس سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور اس طرح یہ گھومتے رہتے ایسے 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 روٹیشن ہوتی رہتی ہے. اور 365 دفعہ گھومنا، اور پھر اسی جگہ سے تھوڑا سا فاصلے کے اوپر تھوڑا سا فاصلہ ہو جاتا ہے چند گھنٹوں کا. پھر 365 دن اور چند گھنٹوں کے اندر وہاں پہ دوبارہ پہنچ جاتی ہے اپنے مقام پہ. پھر گھومتے ہیں، اب تقریباً 5 گھنٹے سے 6 گھنٹے کے درمیان تقریباً 6 گھنٹے کا فاصلہ بنتا ہے. تو یہ 365 دن اور 6 گھنٹے میں پھر دوبارہ. تو یہ جو لیپ ایئر کا کانسیپٹ ہوتا ہے، یہ جو فروری کے اندر 28 کے 29ویں دن ہوتے ہیں نا، وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ تقریباً 6 گھنٹے کا فرق 4 دفعہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر وہ 1 دن کا اضافہ کر دیتے ہیں. فوکس خراب ہو گیا، فوکس خود ہی ہو جائے گا. ٹھیک، آپ ادھر فوکس کریں بس. یہ 2 نشانیاں اللہ نے ذکر کی کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، یہ ہم نے کی ہیں. اور انسان کا اپنا جو جسمانی سٹرکچر ہے یہ اتنا زبردست ہے کہ اللہ کہتے ہیں فی انفسکم افلا تبصرون، تو اپنے جان میں دیکھ تو غور کرے گا تجھے اللہ کے ہونے کا یقین آ جائے گا. لیکن اللہ نے فرمایا تو کچھ بھی نہیں حضرت انسان. یہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء،
تجھے بنانا چھوٹے سے کو زیادہ مشکل تھا یا اس پورے زمین و آسمان کے نظام کو؟ جب اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مشکل نہیں ہے تو تجھے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور انسان کے ایک کڈنی کے اندر 1,00,000 سے اوپر وینز ہوتے ہیں. کیسا عجیب سسٹم. اور یہ کتنا کمپلیکس سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس سسٹم کو کہا چیلنج کے طور پہ کہا بار 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 دیکھ. اور روزانہ رات کو اگر آپ ترجمہ پڑھ کے سوئے نا سورۃ الملک کا، ایمان مضبوطی کی انتہا پہ ہوگا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چل پھر دوبارہ دیکھ لے زمین و آسمان کے سسٹم کو، پھر دوبارہ دیکھ. اور روزانہ پڑھ کے سوئے گا، روزانہ دے گا اللہ تو ہی کل نہیں ہے، تو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہو. اور پھر صبح اٹھے گا اسی ایمان کے ساتھ 24 گھنٹے گزارتا ہے. پھر سونے سے پہلے اس کو ایمان کی حالت میں پڑھے. ہم تکرار کرتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے لیکن اصل فائدہ اس کے سمجھنے کا. آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک، اور اس کشتی کے چلنے سے. اور وہ کشتی کون سی چلتی ہے؟ ترجمہ وہاں سے دیکھ کے پڑھتے ہیں. کشتی کے اندر 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 ڈوبتی نہیں ہے یہ، اور دوسری اللہ کے ہونے کی یہ نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تمہارا فائدہ رکھا ہے. نہ خود ڈوبتی ہے بلکہ تو جتنا مرضی دھیان سے وزن ڈال لے یہ اس کو بھی لے کے آگے پیچھے چلی جاتی. حالانکہ یہ مضبوط جگہ پہ پیر رکھتے ہیں نا تو وہ آپ کو اٹھا لیتی ہے چیز. پانی کے اوپر آپ پیر رکھتے ہیں آپ نیچے ڈوب جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا اس کشتی کے ساتھ کہ اس کے اوپر بھی وزن ڈالے گا، یہ آپ کو اسی طرح لے کے چل پڑے گا. تو غور کرنے والوں کے لیے عقل کے نشانیاں ہیں، عام کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعقلون، جو عقل کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. جو ایسے سرسری نگاہ سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کے لیے کچھ فائدہ نہیں دیتا. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء، آسمان سے پانی اتارا، مردہ زمین کو زندہ کر دیا. یعنی وہ ایسے بنجر زمین تھی، پانی اندر جذب ہوا، وہ اتنی سخت ہوتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں سمجھیے گا. یہ جب زمین سخت ہو جاتی ہے نا تو اس پہ گوڈی کرتے ہیں ہم لوگ، تو پھر کہیں جا کے کیا ہوتا ہے اس کے اندر نرم ہوتے ہیں. اور وہ جو پودا ہے نا جس کو اللہ کہتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى، یہ گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے رب تو اس میں پودا نکلتا ہے. سخت زمین کے اوپر نکل ہی نہیں سکتا، اس لیے گوڈی کرتے ہیں نرم ہو جائے باہر نکلے. اتنے بڑے جنگلات ہیں، دنیا کے 40% آکسیجن جو امیزون کے جنگلوں سے آتی ہے، وہاں کون یہ کچھ کرتا؟ مطلب کوئی گوڈی نہیں کرتے. تو وہ پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا کیڑا جس کا مقصد ہمیں ہمیشہ برا لگتا ہے، وہ گھن جو اس کو کھا جاتا ہے، تو اس کی بڑی بڑی کالونیز ہوتی ہیں ایسے نیچے. میں نے ایک بایولوجسٹ تھے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیسا ہوتا ہے یہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ بڑے سے ہمیں کھال میں بیٹھے ہوتے، کہتے ہیں اس سے بڑے بڑے حال ہوتے ہیں ان کے. اتنا سا کیڑا ہے اور اس کا کام کیا؟ فرٹیلائزیشن کے لیے اس کا کام یہ ہے کہ نیچے والی مٹی کو اٹھا کے اوپر کرتا رہتا اور اوپر والی کو نیچے کرتا رہتا. یہ اللہ تعالیٰ نے مشین بنائی ہے، خود بخود ہی کرتا رہتا، آٹو جنریٹر. وہ ایسا نرم ہو جاتا ہے، بھربھرا ہو جاتا ہے کہ خود بخود ہی پھٹتا ہے تو آرام سے باہر نکل آتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے ایسے مردہ زمینوں کو زندہ کیا پانی سے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر جانور پھیلا دیے. اب جانوروں کے پھیلانے کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں. جانوروں کے پھیلانے کے اندر ہے کہ ہمارا بوجھ اٹھاتے ہیں اور اسی طرح ہمیں خوراک مہیا ہوتی ہے. اور پھر ایک اور بہت بڑی، اسی میں سے میں نشانی چھوٹی سی نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں. ایک گندا سا کیڑا ہے، ہمارے نزدیک وہ گندا کیڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا خوبصورت نظام بنایا ہے. لال بیگ کھٹمل، یہ جو لال بیگ ہوتا ہے نا، یہ کاکروچ جس کو آپ کہتے ہیں، ہمیں دیکھنے میں بڑا گندا لگتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو زمین کے اندر فضلہ ہی فضلہ ہو، ختم ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کے لیے کیسے کیسی چیزیں بنائی ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے عقل 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 دوڑاؤ اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں سب کچھ پیدا کیا ہو، اور بھی بہت کچھ ہے اس کے اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تصریف الریاح، ہواؤں کا
چلنا، یعنی اس کا مطلب ہوا چلتی ہے دباؤ کے کم زیادہ ہونے سے. اور آگے کیا ہے؟ بادل، بادلوں کا مسخر ہونا. مسخر ہونا کیا ہوتا ہے؟ مسخر ہونا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ برستے ہیں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے. لکل فن رجال، اصول ہے کہ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی ماہر ہوتا ہے. تو اصل وہ ماہر سمجھائیں گے. میں آپ کو سادہ انداز سے بتا دیتا ہوں. یہ زمین ہے، زمین سے ہر وقت جو پانی کے چھوٹے چھوٹے ذخائر ہوتے ہیں یا کہیں بھی پانی ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر چلا جاتا ہے، اوپر چلا جاتا رہتا ہے، بخارات بن کے وائبریٹ ہو کے اوپر جاتا رہتا ہے آہستہ آہستہ. اور جب ٹیمپریچر زیادہ ہوتا جاتا ہے پھر تیزی سے اوپر جاتا ہے، اس لیے پانی جلدی سوکھتا ہے. جب اس کا ٹیمپریچر زیادہ کر دیتے ہیں چولہے کے نیچے تو جلدی بھاپ بنتی ہے نا، یہی اوپر جاتی جاتی ہے اور ایک اور آیت میں آتا ہے وہ بادل بن جاتے ہیں. اور یہ مختلف ان کی لیئرز ہوتی ہیں، ایسے مختلف لیئرز ہوتی ہیں. اور ان لیئرز میں جب یہاں پر دباؤ کم ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ دوبارہ جو ہے وہ پانی کا قطرہ بنتا ہے اور یہ نیچے اترتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم لے کے چلتے رہتے ہیں اور اسی کو دوبارہ پانی کے قطرے بنا بنا کے جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ہم اس کو کیا کرتے رہتے ہیں؟ نیچے اتارتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پہ غور و فکر کرو، تجھے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانی نظر آئے گی. آئیے اس آیت کو اوپر سے دیکھ کے پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے. ان فی خلق السماوات والارض، ان بے شک، آپ کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، فی خلق تخلیق، الٹا ترجمہ کریں، الارض سے الٹا ترجمہ کریں، بے شک زمین اور آسمانوں کی تخلیق نہیں. اچھا، یہاں تک ترجمہ کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پہ اس آیت کے آخری حصے میں آنا لآیات لقوم یعقلون. یہاں پہ مجھے رکھنا عقل والوں کے لیے، جی عقل والوں کی، عقل والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں. اب یہاں پہ ایک ہو گیا، اب اگلی پڑھے. واختلاف اللیل والنہار، اور وقت لباؤ اور اختلاف بدلنا، اللیل رات، واو النہار دن کا بدلنا. اور پھر آخر میں پڑھے نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے، یعنی ایسی قوم کے لیے کہ جو عقل کرے. اچھا، واو اور الفلک. اچھا، یہ کیسے دن اور رات کی نشانی کیا میں نے بتائی؟ ایسے روٹیشن ہو رہی ہے تو دن اور رات بدل کے آ رہا. والفلک اور کشتی، فلک کشتی. التی تجری فی البحر، التی الذین، الذی یہ کس کے لیے آتے ہیں؟ وضاحت کے لیے آتے ہیں. جو چلتی ہیں، تجری جاری ہونا نا، جیسے پانی جاری ہوتا ہے چلتا ہے، چلتی ہے فی البحر سمندر میں یا زمین یا پانی میں، بما یدفع الناس اس چیز کو کہ جو فائدہ دیتی ہے لوگوں کو، وہ لے کے چلتی ہے. وما اور جو انزل اللہ اور جو نازل کیا اللہ نے من السماء آسمان سے. آسمان سے مراد میں نے پہلے وضاحت کی ہوئی ہے پہلے پارے میں کہ ایک آسمان سے مراد وہ ہے وہ جو اتنی بلندی پہ، وہ جو اصل سالڈ ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا السماوات. ایک بلندی کے لیے بھی لفظ آسمان استعمال ہوتا ہے، تو یہاں سے بلندی سے مراد ہے، یعنی بلندی سے پانی کو نازل کیا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ پر زندہ کیا، بِهِ کس پانی کے ساتھ، الْأَرْضَ زمین کو، بعد موتها اس کے بنجر ہو جانے کے بعد. یہاں کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ بنجر ہو جانے کے بعد. واو اور بثا پھیلانا، بثا پھیلانا، بثا پھیلانا، فیہا پھیلا دیا، فیہا اس میں، کس میں؟ زمین میں. من کل دابت، ہر کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ کل کا. ہر کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ کل کا. دابا جانور. اچھا جی. اور جانور، ہر قسم کے جانوروں سے، یعنی ہر قسم کے جانوروں کو زمین پر پھیلا دیا. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اگر ایک ہی جگہ پہ ہوتے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بن جانا تھا، فضلہ کہاں سے ختم ہونا تھا. پھر اور جانوروں کے ذریعے جو خوراک ہمیں مہیت ہوتی وہ کیسے ہوتی، جانوروں کے ذریعے جو لباس بنتے ہیں، وول کے سویٹر اور یہ کہاں سے مہیا ہوتے ہیں؟ وہ صرف ایک ہی علاقے میں رہ جاتے، صرف وہی امیر ہونا تھا، باقی سارے علاقے غریب بن جانے تھے.
تو مسئلہ پہ بن جانا. تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلا دیے. وتصریف الریاح اور پھیرنا ہواؤں کا. صرف کہتے ہیں پھیرنے کو ایسے گھمانا چلانا, تو اس لیے اس کو بھی کہتے ہیں کرنسی کو بھی صرف کہتے ہیں. اس کو صراف بھی اسی لیے کہتے ہیں, جو زر کو جو زرگر ہوتے ہیں ان کو صراف بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پیسے کو ادھر ادھر آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں, اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں صراف. تو تصریف الریاح اور ہواؤں کا چلانا. والسحاب, سحاب کس کو کہتے ہیں بادل کو. سحاب کسے کہتے ہیں جی بادلوں کو. اور المسخر, مسخر کہتے ہیں جی پابند کرنا. یہاں پہ ترجمہ لکھا ہوا ہے جی لفظی ترجمہ. ویسے مسخر کس کو کہتے ہیں وہ تابع کر دینا. ٹھیک ہے, تو تابع کر دینا کس چیز کے لیے ہوتا ہے, پابند کر دینا کس چیز کے لیے ہوتا ہے. مطلب یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے. اس کو کیا کر دیا ہے آسان کر دیا ہے اور ذریعہ بنا دیا ہے فائدے کا. کس فائدے کا کہ جہاں بارش برسے گی پھر ہی تو بارشیں برسنے کے بعد ہی تو کچھ نہ کچھ چیزیں پھوٹیں گی اور ہواؤں کی کثافتیں جو گندگی ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی اور فضا کے اندر جو آلودگی ہے وہ کم ہو جائے گی. اور میں بین السماء والارض, آسمانوں اور زمین کے درمیان یہ سب چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں لآیات, اس میں کیا ہیں نشانیاں. جمع کیوں بول رہے ہیں جی الف لے آ رہا نا, تو خالی الف نہ بھی نظر آئے تو کھڑی زبر بھی الف کے متبادل ہوتا ہے. لقوم قوم کے لیے, گروہ کے لیے, یا قلون کہ وہ عقل کرے. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.